چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، فیڈرل منسٹر غلام دستگیر صاحب، شزا فاطمہ صاحبہ جو کہ کل رات 4:30 بجے بھی اسی پنڈال میں اسے سجانے میں مصروف تھیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی، ناصر شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب، آئی جی سندھ، چیف سیکرٹری صاحب، تمام ہی مختلف ممالک کے کونسل جنرلز، میڈیا کے دوستوں اور آج کے ہر دل لذیذ مہمانوں اور میزبانوں جو یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، یوتھ بیٹھی ہے، سبھی کو السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب کا کراچی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے یہ ٹائم نکالا اور آج اس صوبے میں اور اس شہر میں ان نوجوانوں کے لیے جو کہ آنے والے وقت میں اس پاکستان کا مستقبل ہیں، ان کے لیے سوچا اور 15 ماہ کی اس جد و جہد میں جہاں معاشی مسائل، معاشرتی مسائل اتنے تھے کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے اس پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں، بچے اور بچیوں کے لیے ہر وقت اپنا ٹائم نکالا اور ان کے لیے بہتر سے بہتر سوچا۔ میں وزیر اعظم صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جب یہ لیپ ٹاپ اسکیم کے جو ٹی وی پر 2-3 دن سے میں ایڈ دیکھ رہا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں جب وزیر اعظم صاحب کو کراچی میں یہاں دیکھوں گا تو کچھ اشعار ان کی نظر کروں گا، اور وہ اشعار کچھ یوں ہیں جو کہ میں وزیر اعظم صاحب کی نظر کر رہا ہوں کراچی والوں کی طرف سے یا سندھ کی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ اجالا بن کے چمکا ہے میری اندھیر نگری میں، اجالا بن کے چمکا ہے میری اندھیر نگری میں، کئی نابینا آنکھوں میں وہ تارا بن کے چمکا ہے کوشاں ہر طرح سے وہ تیری رونق بحالی میں، ہے کوشاں ہر طرح سے وہ تیری رونق بحالی میں، وطن تجھ میں کوئی تیرا دلارا بن کے چمکا ہے، چمکنے والوں میں کوئی کہاں اپنا بنا احمد، چمکنے والوں میں کوئی کہاں اپنا بنا احمد، مگر امید ہے کہ کوئی ہمارا بن کے چمکا ہے۔ تو جو پی ایم صاحب نے اس لیپ ٹاپ کے لیے اور اس یوتھ کے لیے کیا ہے، میں اس پہ ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں صرف 1-2 منٹ ہی بات کروں گا کیونکہ پی ایم صاحب نے بات کرنی ہے۔ 15 ماہ کی اس جد و جہد جس میں بے انتہا معاشی مسائل تھے، پرائم منسٹر صاحب ان معاشی مسائل کو دیکھتے ہوئے کراچی اور کراچی کی اس نمائندہ جماعت جس کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ معاشی مسائل ہیں، لیکن ہماری اس جماعت نے آپ کا ساتھ دیا، نبھایا اور آئندہ بھی نبھائے گی، لیکن اس وعدوں کے ساتھ کہ جب اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور اس کے ثمرات جب آنا شروع ہوں گے
تو وہ جس طرح پاکستان کے دوسرے صوبوں اور شہروں میں جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس شہر کراچی میں بھی یہ ثمرات نظر آئیں گے اور ہم اس کے منتظر ہیں، اور ہم آپ کو یہ یقین بھی دلاتے ہیں کہ جس طرح بانیان پاکستان کی اولادیں قیام پاکستان کے وقت بھی آپ اس ملک کے شانہ بشانہ صفِ اول میں کھڑی تھیں، اسی طرح تعمیر پاکستان میں اور استحکام پاکستان میں بھی صفِ اول میں کھڑی ہوں گی۔ وزیر اعظم صاحب، یہ میرے نوجوان بھائی اور بہن یہاں بیٹھے ہیں، ان کی مشکلات، پریشانیاں اس حد تک ہیں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 16 سال ایک ماں اور باپ اپنا پیٹ کاٹ کر محنت کر کے انہیں اس مقام پر لے کر آتے ہیں جہاں یہ گریجویشن کر کے یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن میری اس ماں اور باپ کی محنت وہاں آ کے پھر دم توڑ دیتی ہے جب یہ بے روزگار نظر آتا ہے، اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جہاں یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر ان ماں باپ کو 16 سال کی محنت کا کچھ نہ کچھ صلہ دے سکے۔ یہ میرے نوجوان بھائی بہن انتظار میں ہیں ایسے معاشی اصلاحات کے، ایسے پروگرامز کے جس سے ان کی زندگی بدل سکے۔ ہم نے تو شاید اپنی زندگیاں 2-3 بار بدل لیں، لیکن میرا یہ نوجوان یا میرا اس شہر اور اس صوبے، اس وطن میں رہنے والا ڈرائیور اگر 27 سال کہہ لیں تو بھی آج وہ ڈرائیور ہی ہے۔ آج 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آج بھی کسی مستری اور رنگ والے کو جب ہم بلاتے ہیں تو اس کے حلیے اور شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ رنگ والا ہے، یہ مستری ہے۔ جبکہ میں ترقی پذیر ممالک میں جب جاتا ہوں تو وہاں یہی ڈرائیور، یہی کام کرنے والا، یہی مستری اپنی گاڑی میں آتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اور اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دوبارہ اسی منصب پر لائے گا اور آپ کی جو پلاننگز ہیں، جو وشز ہیں، ان میں ان نوجوانوں اور ان کے ماں باپ جو انتظار میں ہیں کہ کب بدلے گا ہمارا حال، کب ہم بھی خوشحال ہوں گے،